جولائی کی تمتماتی سی صبح و معمول کی مانند سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس براؤن چادر اپنے گرد اوڑھے سڑک کنارے جا رہی تھی۔ گرے لیدر بیگ جو شاید کثرت استعمال سے اپنی رنگت کھونے کو تھا اور اس کی سٹرپ دائیں کندھے پہ لٹکائے وہ بائیں ہاتھ سے ماتھے پہ آیا پسینہ چادر کے پلو سے پونچھتی وہ سیاہ دوپٹے سے سادے سے مقید گھسیٹتی ہوئی حاصل منظر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گرمی کی شدت جب مزید بڑھی تو اس نے دائیں ہاتھ سے سینے کے ساتھ لگی فائل کو ماتھے پہ چھچا سا بنا کر چند منٹوں کے لیے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ میر سنز اینڈ انٹرنیشنل کمپنی کی جانب بڑھتی ضلع ابراہیم یہ جانتی تھی کہ چمکتے شیشوں سے مزین یہ انٹرنیشنل کمپنی اس جیسی لڑکی کو کبھی بھی جاب پہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس قدر ضروریات جڑی ہوئی تھیں کہ اسے ناکامی کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی ہر بار نئی کوشش کرنی ہی پڑی تھی۔ گیٹ پہ موجود چوکیدار نے جس انداز میں اس کے حلیے کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے اندر جانے کو کہا تھا، اسے یہی لگا تھا کہ اسے شاید انٹرویو سے قبل ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ نکسک تیار ریسیپشنسٹ توقع کے برخلاف بہت نرمی سے اسے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کا کہہ کے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویٹنگ روم میں موجود خوبصورت ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کے اس کے اندر ریسیپشنسٹ کے اخلاق کو دیکھ کے جو ڈھارس بندی تھی وہ بھی ٹوٹنے لگی، لیکن پھر ایک مہم سی امید کے تحت وہ وہیں اپنی فائل تھامے بیٹھی رہی۔ اسے وہاں انتظار میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت بیت چکا تھا جب اس کی سماعتوں میں ریسیپشنسٹ کی نرم آواز ٹکرائی۔ ضلع ابراہیم اپنے نام کی پکار پہ وہ ایک گھٹی گھٹی سی سانس اندر کو کھینچتی اپنی جگہ سے اٹھی اور پرتعش آفس کی جانب بڑھی تھی۔ آفس کا دروازہ ناک کیے ملک ہاؤس میں اس وقت معمول کے مطابق ڈرائنگ روم میں گہما گہمی جاری و ساری تھی، کیونکہ اس وقت گھر کے سبھی افراد ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے، جبکہ بچے اسکول کالجز کی جانب رواں ہو چکے تھے۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے داؤد بخش ملک اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسد سیمینار سے واپس کب آئے گا؟ انہوں نے چائے کا سیپ لیتے ہوئے اپنے منچلے بیٹے احمد ملک سے اپنے بڑے بیٹے اسد ملک کی بابت دریافت کیا، جو ملک کے بہت سے جانے مانے قابل بیرسٹر تھے۔ بابا جان شاید پرسوں تک واپس آئیں گے بھائی، احمد صاحب نے جواب دیتے ہوئے میز پر رکھے جوس کا گلاس تھاما تھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل ہال میں باتوں کی ہلکی سی بنبناہٹ اور برتن ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جب ہمیشہ کی طرح ایک چہکتی آواز ملک ہاؤس کے وسیع و عریض اور دیدہ زیب ڈائننگ ہال میں گونجی تو ناشتے میں مشغول زرگاہ ملک کا چہرہ آن واحد میں پتھریلے تاثرات سے سج گیا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ شہر کے ملک کی خوبصورت کھنکھنتی آواز تو سبھی بہت پرجوش انداز میں اسے جواب دیا۔ آئیں شہرے، ناشتہ کریں۔ سمرین بیگم مسز اسد ملک نے مسکراتے ہوئے اسے دعوت دی تھی تو زرگام کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ نہیں بڑی ماما، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، آپ پلیز زرگام چاچو سے کہیں مجھے ڈراپ کر دیں۔ اس نے ایک نظر سفید شرٹ میں ملبوس اس کی مضبوط پشت پہ ڈالتے ہوئے ٹھٹکتے ہوئے فرمائش کی تھی تو زرگام نے ایک چلتی ہوئی نظر خود کو دیکھتے دادا بخش ملک کی جانب دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ آئی ایم سوری شہرے، لیکن مجھے آج کہیں ارجنٹ جانا ہے، میرا روٹ آپ کے کالج کے روٹ کے سائے ہٹ کر ہے۔ بنا اس کی جانب وہ نیپکن سے چہرہ تپتپاتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سب کو خدا حافظ کہتا وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شہرے، آپ پریشان نہیں ہو، یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرو، آپ کو آپ کے منجلے دادا جان چھوڑ آئیں گے۔ سمرین بیگم نے بیٹے کی بد اخلاقی چھپانے کو احمد صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے دیے گئے نام کی جانب اشارہ کیا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ مطلب میں آج فل سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے ینگ سے دادا جان کے بلکہ منجلے دادا جان کے ساتھ کالج جاؤں گی۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتی زرگام کی چھوڑی کی کرسی پہ بیٹھتی جو اس کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد منجلے دادا جان کے ساتھ یہ زیادتی ہے شہرے بچے، ہم دادا جان اور ہماری بیگم آپ کے لیے ماما جان۔ داد بخش نے کے سب سے چھوٹے صاحبزاد احد ملک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مصنوعی رنجیدگی سے کہا تو وہ بھی مسکراہٹوں میں دبائی ہوئی آگے چھوڑ کر چلے گی۔ دیکھیں نا چھوٹے دادا، چھوٹی مامی جان کو دیکھیں، کس اینگل سے میری جیسی 20 سالی حسین دوشیزہ لگتی ہے۔ اور اس شرارت سے مسز احد میوش بیگم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جوابی سوال کیا تو ڈائننگ ٹیبل روم کی کھلکھلاہٹوں میں گونج اٹھا تھا اور ملک ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں مسکراہٹیں بکھیرتی سمیٹتی شہر ملک اس بات سے قطعی انجان تھی کہ اس کی ہر صبح ملک ہاؤس میں چند لمحے کی ملاقات کے لیے کس قدر بھاری
ثابت ہوئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ملاقات کے زیر اثر گھنٹوں کے لیے ساری دنیا سے رابطے سے منقطع کر لیتا تھا، اپنی منقوہہ سے۔ بہت دنوں کے بعد پھر آج میر پیلس کے سیکنڈ فلور کے بالکل آخری سرے پہ بنے اس کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اگرچہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لیکن چونکہ ہامتی کامتی ملازمہ چند لمحے قبل ہی وہاں سے آئی تھی اور وہیں دروازہ بند کرنا بھول بیٹھی تھی، اب اسی ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں کو ہنسی ناگوار گزر رہی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ تماشا برداشت کرنا ہوگا۔ سامع نے نہایت بیزاری کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے حقارت سے استفسار کیا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں اس تماشے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اجی بیگم نے بیٹی کے نحوبت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہ وہاں موجود باقی نفوس کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے، نحوبت، نفرت، ناپسندگی اور بیزاری کے لہجے۔ ڈونٹ وری ڈیئر، مما بتا رہی تھیں کہ آج اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے والی ہیں وہ۔ طوبیٰ اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے زمانی انداز میں بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سامع نے چونک کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب موڑی تھی۔ مطلب 1-2 دن تک آنکھوں سے دیکھ لینا۔ نپا تلا سا جواب دیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ باقی سب نحوبت سے اس کی جانب دیکھا جو بہت مڈی تھا، لیکن یہ بات وہ اس کے لیے اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا جو اس پیلس میں موجود سب کی حامیوں کو چاروں نچار نگل لیتے تھے۔ ان سب نفوس کے لیے فی الحال ایک دوسرے سے دشمنیاں نہیں نبھانی تھی، کیونکہ اس وقت سب کا ایک ہی سانجہ دشمن تھا، جو اس وقت سیکنڈ فلور کے کونے پر بنے ماسٹر بیڈ روم میں ویل چیئر پر بیٹھا سرخ آنکھیں ہوتی بہترین حالت کا شکار ہوئے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کوفت اور بیزاری کے ساتھ سامنے شیشے کی میز کی دوسری جانب بیٹھی ایک خوبصورت اور طرح سی خاتون کی ایکس رے کرتی نگاہوں کو بمشکل برداشت کرتی وہ ان کو مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو اس کسی وی پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد فارمل انٹرویو کے بجائے اس کی فیملی سے متعلق سوال جواب کرنے کے بعد نہ جانے کن سوچوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ مس ذیلے ابراہیم، آپ کی CV میں نے چیک کی، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت زبردست ہے، لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں۔ بلاخر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی تو ذیلے کے چہرے پہ مایوسی پھیل گئی، لیکن وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ بکھیرے اپنی فائل لیے کرسی سے اٹھی۔ اٹس اوکے میم، تھینک یو۔ مراوتاً ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے کو تھی جب پاور سیٹ سے بیٹھی مسز شازمین میر نے اسے فوراً روکا تھا۔ بیٹھی رہیے مس ابراہیم، اگرچہ آپ کے پاس اس طرح کی کمپنیز میں جاب کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت زبردست ہے، اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب ہے۔ اس کی بات بے توجہی سے سنتی ذیلے جو کرسی پہ بے دلی سے ٹکی ہوئی تھی، اس کے آخری جملے پہ جی جان سے چونکی تھی۔ جاب؟ اس کی متعجب اور بے یقین خوبصورت نگاہیں ان کے میک اپ سے سجے خوبصورت چہرے پہ مرکوز تھی۔ بالکل، انہوں نے ہولے سے سرہم کرتے ہوئے اس کی حیرانی دور کرنی چاہیے۔ کیسی جاب؟ اس کی آنکھیں یک یک امید کے تمتماتے دیوں سے چمکنے لگی تو شازمین میر کے چہرے پہ پرسکون پھیلتا چلا گیا۔ میرے شوہر کے بھتیجے کو ہوم ٹیوشن دینا ہوگی، اس کے لیے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جائے گی اور مکمل سیلری پیکج بھی دیا جائے گا جو جہاں موجود ورکرز کو دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بھی ہوم ٹیوشن کی ٹائمنگ صبح 9 سے شام 5:30 بجے تک ہوگی۔ ان کی تفصیل میں کی گئی۔ اس بات پہ اس کے چہرے پہ تعجب کے رنگ مزید گہرے ہو گئے۔ اتنی لمبی ٹیوشن کوئی کیسے دے سکے گا؟ لیکن پھر سوچا کوئی اور جاب کرتی تب بھی اتنا وقت تو دینا ہی تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ جڑی بہت سی امیدوں کو سوچتی نہیں انہیں رضامندی دے گئی تھی۔ اس کے رضامند ہونے پہ شازمین میر نے اس کے سامنے کانٹریکٹ پیپر رکھے تھے جن کے مطابق وہ ان کے شوہر کے بھتیجے کو کورس مکمل ہونے سے پہلے اس جاب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کانٹریکٹ پہ شاید وہ کوئی سوال اٹھاتی، لیکن اس معمولی سی جاب کے عوض جو مراد اور 70,000 ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی، اس نے اس کی زبان پہ تالے لگا دیے تھے، اور شاید ایسے ہی تالے یہاں موجود ہر دوسرے فرد کے منہ پر لگ جاتے ہیں جب انہیں اپنے سے زیادہ خود سے وابستہ رشتوں کی خوشی، سلامتی اور سکون کے لیے ایسی مراد درکار ہوں۔ مس ابراہیم، جاتے ہوئے ریسیپشنسٹ سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لیتے جائیے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم شازمین میر کا شکریہ ادا کرتی آفس سے نکلنے والی تھی جب عقب سے آتی ان کی آواز پہ وہ گہری سانس بھرتی سر اس بات میں ہلا کر دروازہ پار کر گئی تھی، جبکہ اندر لگژری آفس روم کی پاور سیٹ پہ بیٹھی شازمین میر پہلی سیڑھی پہ قدم جمائے بہت سرشاری کے ساتھ مسکراتی ہوئی باقی انٹرویو کینسل کرنے کا آرڈر دے رہی تھی، کیونکہ اپنا کوہ نور مل چکا تھا۔ ڈیڈ پلیز، آپ کیوں بی بی جان کو سمجھاتے نہیں؟ وہ جو حکم یہ دے رہی ہیں میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ آج وہ تقریباً 15 دن کے بعد حویلی لوٹا تھا، لیکن آتے ہی جب وہ حسب عادت بی جان
سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو ان کی پرانی فرمائش سن کر حقیقتاً جنجلا اٹھا۔ تو کیا مجھے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو تم؟ بی جان نے پھپکتے ہوئے استفسار کیا اور اس کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو جزاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بی جان، آپ کیسے کسی دوسرے کے لیے اپنے پوتے کو ایسی تکلیف پہنچا سکتی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے یہ الفاظ میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے؟ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا اور پھر اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتا وہ اپنی سیاہ گھور آنکھوں سے ان کے پر نور چہرے کو دیکھتا، پرتاسف لہجے میں بولتا تو ان کے چہرے پہ ملال جاگ اٹھا تھا۔ وہ کوئی دوسرے نہیں، تم جانتے ہو ہمارے جدی پشتی پیر چلے آئے ہیں اور آج تم اپنی اکڑ اور بے ضد کی وجہ سے مجھے میرے پیر کے سامنے شرم سے ڈوب مرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی تھی تو سائرہ بیگم فرمائشی نگاہ بیٹے پر ڈالتے ہوئے ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا خاموش تسلی دی۔ آپ کس دور میں جی رہی ہیں بی جان؟ معاف کیجیے گا۔ پیر سائن نے ایسی فضول رس وہ سخت ناگواری سے بول رہا تھا جب گردیزی صاحب اسے ٹوکا تھا۔ رہبان ان کی تنبیہ آواز پہ سنبھلا اور گہری سانس پڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ اوکے سوری، لیکن بہت ہی معذرت بی جان، لیکن میں ایسی کوئی رسم نہیں مانتا کہ پہلے کسی جیتے جاگتے وجود کو اپنے نام سونپوں اور پھر اس وجود کو بنا دیکھے اندیکھی قید کی نظر کر دوں۔ ان کی بھاری بے لچک قطعیت سے بھرپور آواز کمرے کی بوجھل فضا کو مزید بوجھل کر گئی تھی، جبکہ بی جان کی مزید بڑھتی سسکیوں پر سائرہ گردیزی، حماد گردیزی اور رضا گردیزی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا، اور دوسری جانب اپنے کمرے کے وسط میں ٹہلتا رہبان بہت بے چینی سے اپنے گنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی کولیگ اور دوست سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی نازک کلائی میں بندھی گھڑی ایک نظر ڈالتے ہوئے سامنے موجود اس وسیع رقبے پہ پھیلی کشادہ عمارت کو دیکھا، جس پہ جعلی حروف سے جگمگاتا میر پیلس نظروں کو حیران کر رہا تھا۔ گاڑی اسی بتائے گئے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے ہی اس کی منزل پہ لے آئی تھی، اور چونکہ آج اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ بھی صبح جلدی سے اپنا کام ختم کرنے اور ابراہیم صاحب کو ناشتے دینے کے بعد جلدی سے تیار ہو چکی تھی، اس لیے گاڑی کے وقت سے پہلے ہی پہنچنے پہ وہ کسی ہڑبڑاہٹ کا شکار نہ ہوئی تھی۔ چوکیدار کو شاید اس کے آنے کی خبر تھی، تبھی بنا کسی روک رکاوٹ کے اسے اندر جانے دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ اپنی ہی خلفشار میں مگن تھی، اس لیے وہ بنا ارد گرد دھیان دیے سیدھی چلتی جا رہی تھی، جہاں سامنے اسے ایک ملازمہ نظر آئی جو بنا کچھ کہے اندرونی حصے میں لے گئی۔ ہال میں داخل ہوتے ایک پل کے لیے آنکھیں چیدے آ سکی، اس سے قبل کہ وہ ہال کی زبائش آرائش پہ غور کرتی، ملازمہ کی روبوٹک آواز میں کھو گئی، آئیے میں آپ کو چھوٹے صاحب کے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ اس کی پکار پہ وہ سر ہلاتی ایک متعجب سی نگاہ حالی گھر جہاں صرف ملازمین دکھائی دے رہی تھی پہ الٹی ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے کیا گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے دل میں پنپتے اندیکھے خوف کا شکار ہوتے ہوئے اس نے ملازمہ سے استفسار کیا۔ سب سو رہے ہیں، ملازمہ نے نپا تلا سے جواب دیتے ہوئے اس کو سیکنڈ فلور کے آخری سرے پہ موجود کمرے تک رہنمائی کی تھی۔ یہ چھوٹے صاحب کا کمرہ ہے، وہ بند دروازے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی کہ اس کا دل چاہا کہ اسے کہے کہ اس بچے کو ڈرائنگ روم میں لے آئے، وہ نجی ہی پڑھا دے گی، لیکن پھر سوچا کہ بڑے گھروں کے بچے نخرے والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے شاید وہ اپنے کمرے میں پڑھنا پسند کرے، اس لیے وہ چپ سادھ گئی۔ خود کو ایک نئے محاذ کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی وہ اللہ کا نام لے کر دروازے پہ کھولنے سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو پہلی نگاہ جیسی پتھر کی ہوگی۔ کمرے کے وسط میں ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص کم از کم وہ بچہ نہیں تھا جسے وہ ٹیوشن آئی تھی، بلکہ کمرے میں موجود وہ شخص کی عمر 28-29 سال سے کم نہ ہوگی۔ وہ اس عجیب سی افطاد پہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ ہی اس سچویشن کو سمجھنے سے صحیح کر رہی تھی جب اس کی کھردری اور وحشت زدی سی آواز کمرے میں گونجی تھی، کون ہو تم؟ درست لہجے میں کیے گئے استفسار پہ ان کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ میں اگلے ہی لمحے میں اس شخص نے سامنے بڑے میز پر رکھا اپنا قیمتی موبائل اٹھا کے دیوار پر زور سے مارتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس کے حلق میں ایک باشگاف سے چیخ نکلی، اس شخص کی سرخ آنکھوں سے چھلکتی وحشت دیکھ کر جیسے اسے اپنے حواس کھو دے گی۔ اس وقت اس کی لرزتی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ رہی کہ وہ پلٹ کر دہلیز پار کر جائے اور زندان سے بھاگ نکلے۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کی لرزتی کانپتی اور ابتر حالت کا اصل یہ وہ بلند آواز میں دھاڑا تو وہ لرز گئی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل دے پاتی کمرے میں ایک نرم آواز گونجی، یہ آپ کی ٹیوٹر ہیں؟ نوارد کی آواز، جہاں اس شخص کے لیے حیرانگی کا باعث تھی، اس کی سماعتوں پہ کوڑے مارتی برس گئی تھی۔
اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں شدید حیرت اور بے یقینی بھرے اس بھرپور مرد کو دیکھا تھا جسے اسے ٹیوشن دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، جبکہ وہ تو یہاں کسی بچے کو ٹیوشن دینے کا سوچنے آئی تھی۔ اس کے سراسر عجیب و غریب افطار پر وہ چکرا گئی۔ مجھے کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں، آپ اسے یہاں سے واپس بھیج سکتے ہیں، حقارت سے ایک سائڈ پہ کھڑی ضلع کی جانب بولتے ہوئے قدرے ذلت پہ آنسو بھر گئی، جنہیں چھپانے کو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی صحیح کرنے لگی۔ ذوالنورین میر، آپ نے ایک ہفتہ قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی اسٹڈی مکمل کریں گے، اس لیے آپ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ، جن کی عمر لگ بھگ 50 سال سے 55 سال کے درمیان ہوگی، اس کی نرم مگر قدرے تنبیہ آواز کمرے کی چوکھٹ پار کرتے ضلع کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن بنا مزید کچھ سنے کانپتے قدموں کے ساتھ ہی وہاں سے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ کمرے میں بیٹھا ذوالنورین میر تاحال ابھی تک اس جگہ کو نفرت سے گھور رہا تھا جس جگہ کچھ لمحے قبل وہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی یہ کیسا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ لگژری آفس کی داہنی گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ خوبصورت ہونٹوں کے بیچ سگریٹ دبائے اپنی بھوری آنکھوں کو نیچے سے سڑک پہ پھسلتی تیز رفتاریوں پہ مرکوز کیے ہوئے تھا، جبکہ خیالات کی روش نہ جانے کس رو میں بہکی ہوئی تھی۔ آپ کے ہاتھ پہ موجود تل یہ مجھے بہت پسند ہے، ایک کھنکتی ہوئی آواز کانوں میں گونجی تھی تو پشت موڑے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بے ساختہ اندر کی جانب کھینچ کی تھی۔ وہ تمہارے لیے اس دنیا میں اتاری ہی نہیں گی، اس لیے اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ زرغا ملک، ایک اور بے لچک اور خشک آواز کانوں میں گونجی تو اس کی ٹریفک پہ مرکوز بری آنکھیں جیسے مرچی سی چبھنے لگی تھی، جبکہ سانسیں بھاری سے بھاری تر ہونے لگی۔ تبھی اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تھاما ہوا سگریٹ دوبارہ سے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گہرا کش لگایا اور گلاس وال کے سامنے سے ہٹا دیا۔ سیکرٹری کو نیکسٹ میٹنگ کے متعلق کال پہ بریفنگ دے کے اس نے کرسٹل ٹیبل پہ رکھے اپنی بیش قیمت موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم، زرغا ملک اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز گونجی تو دوسری جانب موجود نگاہ ہمدانی ناراض ہونے کے باوجود ہلکا سا مسکرا دی۔ وعلیکم السلام اینڈ مسز زرغام ملک اسپیکنگ، شوخ لہجے میں جواب دیتے وہ زرغام کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان جبکہ آنکھوں میں چھائی وحشت بڑھا گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا تو نگاہ کو یاد آیا کہ وہ زرغام بھٹکتے ہوئے بولی، بہت اچھی ہوں لیکن آپ بہت برے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ اب کی بار کھل کے مسکراتے ہوئے اس کے آگے ہو کے سگریٹ کو ایش ٹرے سے مسلا اور خود کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کے پرسکون ہوا۔ یہ تو مجھے پتا ہے لیکن کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ اس کی متبسم آواز پہ وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ جانتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ صبح سب سے پہلے آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ ہیں کہ 12 بجے تک میسر ہی نہیں ہوتے۔ اس کے شکوے پہ مسکراتے ہوئے لب جھڑ گئے جبکہ نگاہوں کے سامنے بے ساختہ اس کے اشکوں کی وجہ سے لہرائے چہرہ پھیر گیا۔ اس وقت میں خود کو میسر نہیں ہوتا، آپ کو کیسے وقت دوں؟ بے بسی سے خود کلامی کرتے ہوئے آنکھوں کو زور سے مسلتا ہوا گلا پھاڑ گیا تھا۔ آپ ناشتے سے پہلے کال کر لیا کریں، اس نے درمیانی راہ نکالنی چاہی۔ ناشتے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ نگاہ نے بات برائے سوال کیا۔ اس وقت میں خود کا نہیں رہتا۔ سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیتے وہ اسے خدا حافظ کہتا کال بند کر گیا تھا اور بہت وحشت زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میری ذات، میرے جذبات اور احساسات کو جس طرح سے آپ سب نے بے قدر جانا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میز سے اپنا موبائل اٹھاتا وہ دل ہی دل میں اپنے مجرموں سے مخاطب ہوا، جبکہ کنپٹی کی پھڑکتی رگوں اندرونی کیفیت کا حال بخوبی بیان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی وحشت زدہ انداز میں وہاں سے نکلتا، اس کا موبائل ایک دم کھنک اٹھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ اپنے موبائل پر ڈالی جو بنا اجازت کے دل کے کواڑ خانوں میں برجمان تھی۔ اس کا اسکرین پہ جگمگاتا نمبر اس کے پورے وجود سمیت اس کے دل کو بھی لہجہ بھر کے لیے ساکت کر گیا۔ موبائل گنگناتے بند ہو گیا تو جیسے اس ہوش آیا اس نے سر جھٹکتے ہوئے ایک نظر موبائل پہ ڈالی جو اسی لمحے دوبارہ سے گنگنانے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر ہی کال کاٹ دے، لیکن اس کا انگوٹھا سرخ بٹن پہ پریس کرنے کے بجائے سبز بٹن سے ٹکرایا تو اس کی کنکتی ہوئی آواز آفس میں گونجنے لگی۔ السلام علیکم زرغام چاچو، میں شیر بات کر رہی ہوں۔ اس کی مترنم آواز اس کی سماعتوں پہ جیسے چابک کی طرح برسی۔ چاچو کی چہرہ سرخ کر گیا۔ وعلیکم السلام کہ یہ اس نے فوراً اپنے ضبط کی تنابیں کھینچتے ہوئے اسے اس اچانک کال کے متعلق استفسار کیا۔ چاچو میں کل سے فری ہو گئی ہوں، آج 3 لیکچرز نہیں ہوئے، آپ پلیز ڈرائیور انکل کو کہیں کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ اس سے قبل کہ اس نے کبھی اسے یوں کال نہ کی تھی، آج اگر کی تھی تو وہ اسے لینے کے لیے ڈرائیور کو نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ شہر ملک
کے متعلق زرگاہ ملک کسی پہ اندھا اعتماد نہ کیا کرتا تھا، وہی شہر ملک جس کے لیے زرگاہ ملک اس کا چچا تھا، لیکن اسی زرگاہ ملک کے لیے شہر ملک اس کا سب کچھ تھی۔ خوبصورت مومی پاؤں سیاہ چپل میں مقید کیے وہ بہت نزاکت سے ساتھ سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیروں کی حرکت کے ساتھ ہی اس کی کمر پہ لٹکتی اس کی لمبی چٹیاں بھی ہلکورے لیتی دیکھنے والی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ آبگینی کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ پیر سائیں کا حال میں بیٹھی اس کی ماں ساجدہ بیگم اس کے ساتھ برجمان اس کی چچی نسرین بیگم نے استفسار کیا تو ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں اذیت کے رنگ پھیل گئے۔ پتہ نہیں اپنی تکلیف دیورانی پہ ظاہر کیے بغیر ہی انہوں نے نپاتولہ سے جواب دیا تو نسرین بیگم کچھ بدمزہ سی آپ نے آبگینی کو بتایا کہ وہ خاندان کی خوشحالی کے لیے وقف کی جانے والی ہیں۔ انہوں نے ایک اور داؤ کھیلنا چاہا، ویسے بھی اس وقت وہ فارغ تھی، مرد سارے مردانے خانے میں تھے اور ملازمائیں سارا کام نپٹا جا کر کاموں میں مگن تھی۔ برجائی ابھی بچی کا ذہن خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب وقت آیا تو اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے دبے دبے لہجے میں انہیں جواب دے کر ایک نظر بیٹی کو دیکھا جس کی حسن نظروں کو حیران کرتا تھا۔ ارے کس وقت کا انتظار کر رہی ہو آپ برجائی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کل پیر سائیں کی وہ مرید دربار آئی تھی جس کے پوتے سے آپ گنے کا نکاح کرنا ہے؟ اب ایسے میں آپ گنے کو سمجھاتی نہیں ہیں تو اس کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ انہوں نے ساجدہ بیگم کو گہرے دکھ میں مبتلا کرتے ہوئے ساتھ ہی مشورہ بھی دیا تھا کہ آج ہی آپ گنے کو سچائی سے آگاہ کر دیں، یا خدا میری بیٹی کو اس آزمائش سے بچا لے۔ انہوں نے نسرین بیگم کو جواب دینے کے بجائے دل ہی دل میں اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ انہیں اس آزمائش سے بچا لے۔ انہوں نے آپ گنے کو دیکھا جس کی کل کل کرتی ہنسی اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، اور وہ کیسے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس ہنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آپ انہیں نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دیں، میں کروں آپ گنے سے بات۔ وہ شاید بہت جلد سارے ڈرامے کا اینڈ دیکھنے کو بیتاب تھی۔ نہیں میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے نرمی سے انہیں انکار کیا، لیکن جبکہ وہاں دور کزنز میں بیٹھی آپ گنے ان کی باتوں پہ متعجب ہو رہی تھی۔ میری شادی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اس کی شادی اڑتی خبریں سبھی تک تقریباً نامحسوس انداز میں پہنچ چکی تھی۔ اب کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں تمہاری شادی، جہاں تک میں نے سنا تھا بابا سائیں تایا سائیں کو بتا رہے تھے کہ یہ لڑکا بہت پیارا ہے۔ دنیا کی شوخی پہ حیران بیٹھی آپ گنے کا گال ایک دم سے بہت ساختی سے بے ساختی سے انجانے احساس کے تحت سرخ ہوا۔ مسکراہٹیں بکھیرتی ان لڑکیوں اور سپنے سجاتی آپ گنے کو پتہ نہ تھا کہ کچھ دنوں تک اس کے سروں پہ کیسا بلاسٹ ہونے والا تھا۔ بیڈ پہ اپنا بیڈ رکھے وہ بہت بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے کپڑے ٹھونسے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹائے مائرہ گردیزی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بمشکل اپنے بھڑکتے جذبات تاثرات پہ قابو پاتے ہولے سے مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بہت نرم لہجے میں استفسار کرتے وہ اس کے بیڈ پہ بکھرے بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتی وہیں بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ بیگ میں رکھی۔ واپس جا رہا ہوں شہر، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو انہوں نے بغور اس کا خوبرو چہرہ دیکھا۔ حالات سے ڈر کر بھاگنے والے لگتے تو نہیں تھے آپ ایس پی رہبان گردیزی، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے جتلایا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ حالات سے ڈر کے نہیں بھاگ رہا تھا یمی، لیکن مجھے بی جان کی ضد پریشان کر رہی ہیں۔ میں یہاں آیا تھا کہ یہ ماما کو بتا سکوں کہ میں اپنی کولیگ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیزاری سے بات ادھوری چھوڑتا وہیں بیڈ پہ ٹک گیا تو مائرہ گردیزی نے توجہ سے اس کی جانب دیکھا۔ پسند کرتے ہو کولیگ کو؟ انہوں نے سوچ سمجھ کے سوال اٹھایا۔ پگاڑ سکتائی جان، میں ان جھنجھٹوں سے پڑھنے والا شخص نہیں ہوں، لیکن میں اس میس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ شادی کرنے کو کہا۔ لیکن بی جان کا رد عمل میرے لیے پریشان کن ہے۔ اس کے چہرے پہ اس وقت بے وقت پریشانی، جھنجھلاہٹ اور بیزارگی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے خوبصورت چہرے کو گمبھیرتا بڑھا رہی تھی۔ تو پھر بی جان کی بات مان لو۔ مائرہ گردیزی کی بات پہ اس کا فشار خون ایک بار پھر سے بلند ہوا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناٹ اگین تائی جان، میں اپنی استعمال کی ہوئی بے جان چیز کسی کے لیے نہیں چھوڑتا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک جیتی جاتی لڑکی کو اپنے نام کر کے لوارسوں کی طرح وہیں چھوڑ کے خود بے غیرت بن جاؤں۔ اور وہ ایک دم آتش فشاں پہاڑ کی مان پھڑ پڑا تھا، لیکن مائرہ گردیزی نے اطمینان سے اس کے غیظ و غضب کو برداشت کرنے کے بعد سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ ایسا کرو؟ ان کی پرسکون مگر نرم آواز پہ غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رخبان نے چونک کے ان کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پہ پھیلا تبسم اور آنکھوں میں چھائے ناقابل فہم تاثرات اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ بمشکل سیڑھیاں اترتی جب نیچے پہنچی تو سامنے فوراً لاؤنج میں بیٹھی شازمین میر سے تو تیر کی مانند ان کی جانب لپکی۔ میم وہ، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا جہاں وہ بہت شائستگی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی تھی۔
مل لیا اپنے اسٹوڈنٹ سے، آپ نے مس ضلع؟ اس کے سوال پہ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹتے چلے گئے۔ میم وہ اسٹوڈنٹ، اس نے انہیں گویا باور کروانا چاہا، اور بھرپور مرد اس کا اسٹوڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہی اسٹوڈنٹ جس کو پڑھانے کے لیے آپ نے کل کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ اس کے نرم الفاظ میں چھپی تنبیہ پہ ضلع کے حواس جیسے جاگ اٹھے۔ اس کو احساس ہوا کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہ دیر شاید اس کی اپنی جلد بازی کی وجہ سے بدولت ہوئی تھی، جو اپنی جاب کے متعلق مکمل معلومات لینا بھول گئی تھی اور اپنا منہ پھاڑ کے کھڑی ضروریات کے سامنے اپنے کانٹریکٹ سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ جی میم، وہ ہولے سے کہتی ہوئی واپس مڑی تھی اور تھکے قدموں کے ساتھ واپس سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ ایک دفعہ پھر سے اسی کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی جہاں گزرے چند لمحے اس کی زندگانی کی تمام تر اذیتوں پہ بھاری تھے، مگر وہ چاہ کے بھی اپنے قدم واپسی کی جانب نہ موڑ سکتی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو اندر صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر مرتضیٰ نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی نگاہیں کمرے پہ پڑی اپنی ویل چیئر پر مرکوز تھی۔ آئیں بیٹا، بیٹھیں آپ۔ ڈاکٹر مرتضیٰ نے فوراً اسے خوش آمدید کہا تو وہ ہولے سے قدم اٹھاتی نرم دبیز قالین کو رونتی جا کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کمرے میں چھائی آکورڈ سی خاموشی کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور سوال کیا تو اس نے درزیدہ نگاہوں سے اس شخص کے چہرے پہ پھیلتی ناگواری کو محسوس کیا، لیکن ضبط کر گئی۔ ضلع ابراہیم، اس نے اپنا تعارف کروایا اور پھر نگاہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ مرکوز کر دی۔ بہت پیارا نام ہے یہ میرا پیارا دوست ہے، ذوالنورین میر، یہ آپ کا آج کا شاگرد ہے، انہوں نے تعارف کروایا، اور اس نے بنا اس شخص کی جانب دیکھے ہولے سے سر ہلایا۔ میں اب چلتا ہوں ذوالنورین، مجھے شکایت نہ ملے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک تنبیہ نگاہ بے نیازی کی مورت بنے بیٹھے ذوالنورین پہ ڈالی تو اس نے ہبکی سے سر جھٹکا۔ آپ کے نوٹس اور بکس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد وہ چند لمحے کچھ نہ بولا تو اس نے جی کڑکڑاتے ہوئے سر ہولے سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے متوازن لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اس کے یوں ڈائریکٹ سوال پہ ذوالنورین کے چہرے پہ کڑواہٹ سے پھیل گئی۔ آپ سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی پہ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا تو اس نے گردن گھما کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہے میرے پاس، آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھا کے جائیں یہاں سے۔ شاید ڈاکٹر صاحب سے کی کلاس کا اثر جو تم آپ سے ہو گئی تھی، لیکن اکڑ اور نخوت جوں کی تم برقرار تھی۔ آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا، جو سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے صوفے پہ بیٹھا، جبکہ ٹانگوں پہ ایک براؤن شال پڑی جو اس کے پیروں تک کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ اس شاندار بھرپور مرد کی ایسی حالت پہ اس کے دل میں فطری دکھ بھرا تھا، لیکن اس نے اس کا بالکل بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس پہ دیکھیے مس ابراہیم، آپ کا کام مجھے پڑھانا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فضول سوالات ہیں ان کے متعلق آگہی لے کر اس کمرے تک آتی تو بہتر تھا۔ اس کی جانب ہولے سے گردن موڑے وہ سپاٹ لہجے میں بولتا اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گیا۔ اس کا چہرہ ہتک کے احساس سے فوراً سرخ پڑتا گیا تھا اور وہ بمشکل ضبط کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اوکے ذوالنورین، ہم کل اسی ٹائم کلاس سٹارٹ کریں گے، امید ہے کہ کل آپ مینٹلی اس کے لیے تیار ہوں۔ سنجیدگی سے ایک نظر دیکھتی وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ 70,000 روپے لہرائے، جس کی قیمت اس کی ہمت اور سکت سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا جواب بہت اذیت ناک تھا، اس لیے وہ لب سختی سے بھینچے۔ سیڑھیاں اتر کے ملازمہ کو بتا کے لاؤنج سے باہر نکل گئی، جبکہ اوپر کمرے میں بیٹھا ذوالنورین اپنی وحشت زدہ نگاہیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اپنے بائیں گھٹنے پہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں بجاتا زہر خندہ سوچوں میں مگن تھا۔ بایاں ہاتھ سٹیئرنگ پہ رکھا اور دائیں بازو کھلے شیشے پہ رکھے بہت ضبط کے ساتھ ہی کار میں بیٹھا شہرے کا انتظار کر رہا تھا، جو کال کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ سائیڈ مرر پر ڈالتے اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گارڈز کی گاڑی دیکھی تو غصے کا گراف جیسے مزید بڑھ گیا، اور شاید اسی لیے وہ تیزی سے اپنی کار کا دروازہ کھول کے باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ کالج کے گیٹ کی جانب بڑھتا سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سفید لوز سی شرٹ پہنے وہ سفید حجاب اوڑھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتی دکھائی دی۔ اس نے اپنے قدم وہیں روکے۔ شوہرے، وہ یونانی اپولو تمہیں لینے آیا ہے۔ وہ قدم واپس کار کی جانب موڑا تھا جب شوہرے کی دوست کی نظر اس پہ پڑی جو سیاہ پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنے، جس کے بازو کونیوں تک فولڈ کی ہے۔ وہ بائیں کلائی میں بیش قیمت گھڑی پہنے، سیاہ جوتے پہنے، ہوا سے بے ترتیبی کا شکار بالوں کو ماتھے پہ سجائے، وہ چہرے پہ سنجیدگی کے تاثرات لیے وجاہت کا جیتا جاگتا مجسمہ لگ رہا تھا۔ او مائی گاڈ شوہرے، یہ اتنا شاندار بندہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تمہاری فیملی کے سارے مرد ہی شاندار ہیں، لیکن یہ تو لگا
لگا کوئی الگ سے چام لے کر آیا ہے۔ یہ تمہارا فیونسی تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو جولائی کی تمتماتی